ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کا ٹاپک ہے انٹرفرنس آف لائٹ ویوز اینڈ ینگس ایکسپیریمنٹ۔ ینگس ایکسپیریمنٹ میں اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ویوز جو آپس میں انٹرفیئر کرتے ہیں اور ان کا نیچر جو ہے اس کو ینگ نے ایکسپیریمنٹلی پروو کیا کہ ان کا جو نیچر ہے دیٹ از وہ ویو نیچر کو بلانگ کرتی ہیں، لائٹ ویوز۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے اگر آپ دیکھو گے کہ اس سے سب سے پہلے کیا لیا گیا، سپوز 2 سوڈیم لیمپس لیے گئے ڈفرینٹ سورسز سے، اور اس کے بعد اس لائٹ کو ایلیمنیٹ کیا پن ہولز سے ہم نے انٹرفیئر کرایا، پاس کرایا، تو وہاں سے ہم نے دیکھا گیا ہے کہ جب لائٹ وہاں سے ایمٹ ہو رہی ہے اس سوڈیم لیمپ سے، تو وہاں پر فیز چینجز آ رہے ہیں، فیز جو 2 ڈفرینٹ سورس ہونے کی وجہ سے جو فیز ویریشن آ رہی ہے، تو اس کی وجہ سے جو ہے وہاں پر جو انٹینسٹی وہ جو لائٹ کی ہے وہ ایڈ اپ ہو رہی ہے، اور ہمیں وہاں پر انٹرفرنس پیٹرن اچھے سے نہیں آ رہا ہے۔ تو اس کو ریکٹیفائی کرنے کے لیے جو ہے تھامس ینگ نے ایک ایکسپیریمنٹ کیا 1801 میں، اور اس نے ایک مونوکرومیٹک جو لائٹ کا اس میں یوز کیا۔ مونوکرومیٹک جس میں لائٹ جو ہے سنگل ویو لینتھ کی ہو اس میں، تو یہاں پر جو ہے اس میں جب اس نے ایک مونوکرومیٹک سورس لیا اور اس کو وہاں پر جو ہے ایک سلٹ سے پاس کیا، تو ساتھ ہی ساتھ اس نے اس سورس جو تھا جہاں سے وہ لائٹ پاس ہو رہی تھی، تو اس نے ایکول ڈسٹینس پہ 2 پیرلل سلٹس رکھے S1 اینڈ S2، تاکہ جو ہے اس میں ان 2 کے بیچ میں لائٹ پاس کیا جا سکے۔ جب اس نے دیکھا کہ جو 2 سلٹس تھے تو انہوں نے جو ویو فرنٹ پروڈیوس کیا، جب لائٹ ان کے تھرو ہو گئی تو وہاں پر سلینڈریکل ویو فرنٹس بن گئے، اور جو ہے انہوں نے کیا کیا، جب سلینڈریکل ویو فرنٹس بن گئے تو اس سے جو ہے جو ان کا جو ویو لینگتھ ہے، بیکاز دے آر سیم، ان کا جو سورس تو ایک ہی تھا مونوکرومیٹک سورس جس سے ان کو پاس کرایا گیا، تو اس کی وجہ ہونے کی وجہ سے ان میں جو ہے سیم ویو لینگتھ، فریکوینسی اور فیز ڈفرینس دیکھا گیا۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ جو ہے دیٹ مینس یہ ہمارے لیے اس نے ایک مطلب کوہرنٹ سورس کا جو ہے وہ مطلب کوہرنٹ سورس کے ایکٹ کیا ایز اے کوہرنٹ سورس، اور اس کے ساتھ کیا ہوگا کہ ہمارے پاس جو اسکرین پر جو ہے ایک کلیئر انٹرفرنس پیٹرن جو ہمیں اسکرین پر مل گیا، اور اس میں جو دیکھا گیا ہے کہ اس میں آلٹرنیٹ ڈارک اینڈ برائٹ بینڈز دیکھے گئے اس اسکرین پر۔ تو ان انٹرفرنس پیٹرنز کو ہم بولتے ہیں یا بینڈز کو ہم بولتے ہیں فرنجز۔ تو اس کے ساتھ دیکھا گیا جب 2 ویوز جب یہاں پر ایرا پہنچتی ہیں، یہاں پر کسی پوائنٹ پر جب اس اسکرین پر پہنچ جاتی ہے، تو وہاں پر جو ہے کیا دیکھا گیا ہے کہ انٹینسٹی جب میگزیمم ہوگی تو اس وقت انٹرفرنس جو ہوگا وہ کنسٹرکٹیو ہوگا، اور یہاں پر جو ہے بیکاز دا ویوز آر ان فیز، تو یہاں پر جب وہ آپس میں جب ایٹ اے پوائنٹ سائمنٹسلی ایک پوائنٹ پر آ رہے ہیں بٹ دے آر ان اپوزٹ فیز، تو اس وقت ڈسٹرکٹ انٹرفرنس ہوگا، اور ان میں فیز جو پار ڈفرینس دیٹ ول بی λ/2۔ تو اس میں اگر ہم دیکھیں گے، اگر اسی ایکسپیریمنٹ کو ہم ایک ہی سلٹ کے اندر دیکھیں گے تو اس طرح کے جو ہے وہ ہمیں نہیں انفرنس پیٹرن نہیں ملے گا، تو جو ہے بیکاز دیئر ول بی نو ریڈسٹریبیوشن آف انرجی ان دیٹ کیس۔ تو یہاں پر ہم نے اب جو ہے انٹرفرنس پیٹرن ہے، تو یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ ان جو فرنجز کے بیچ میں جو ڈسٹینس ہے وہ ہم کیلکولیٹ کریں گے، اس کو ہم بولتے ہیں فرنج یونٹ۔ لیٹ اس سپوز کہ جو ڈسٹینس جو ہمارے پاس سلٹس S1 اور S2 ہے ان کے بیچ میں اسمال ڈسٹینس سے جو ڈسٹینس رکھی ہے، اس کے ساتھ جو ہے جو اسکرین اور اس کے بیچ میں سلٹ سے جو ڈسٹینس ہے وہ کیپٹل T ہے، اور سینٹرل فرنج جہاں پر برائٹ فرنج جو بنے گا بیکاز آف کنسٹرکٹیو انٹرفرنس کی وجہ سے، لیٹ اس سپوز دیٹ وہ اسکرین اوپر بن رہا ہے، تو اس کے ساتھ آپ دیکھو گے کہ جو ڈسٹینس ہے پار ڈفرینس جو ہے وہ سیم ہوگا، دیٹ ول بی دیٹ S2O اور S1 میں جو ڈسٹینس ہوگی پار ڈفرینس وہ ایکول ڈسٹینس ہونے کی وجہ سے دیٹ ول بی 0۔ ناؤ لیٹ اس کنسیڈر آربیٹری پوائنٹ آن دا اسکرین۔ اب اسکرین پر ہم کوئی پوائنٹ لیں گے آربیٹری پوائنٹ، اور وہاں پر ہم دیکھیں گے کہ جو پار ڈفرینس ہے
وہ کتنا ہوگا ان دو. تو اس کو ہم کیلکولیٹ کریں گے S2P مائنس S1 سے. دیٹ ول بی ایکول ٹو انٹیگرل ملٹیپلائی آف ویو لینگتھ. سو آن کیلکولیٹنگ وی ول گیٹ دا ویلیو آف دس S2P minus S1, that comes out equal to XD, X into D by capital D. So in case of consecutive, that will be n times X. This X will be equal to n times lambda D by small d. اور in case of destructive, so وہاں پر lambda pi by 2 کا جو ہے lambda 2 by 2 کا جو پاور ڈفرینس آئے گا تو اس وجہ سے n plus 1 by 2 وہاں پر آ جائے گا. سو اب ان دو بیچ میں جو انٹرفرنس جو ریجنز بن گئے ہمارے پاس جو اس پوائنٹ پر پی دیکھے گئے, تو اب ان میں جو بینڈس بن رہے ہیں ان میں جو وڈتھ جو ہے بٹوین آلٹرنیٹ برائٹ یا ڈارک فرنجز کے بیچ میں جو ڈسٹینس بن رہی ہے اس کو جو ہم کہتے ہیں فرنج وڈتھ. تو اس کا ویلیو ہم جب کیلکولیٹ کریں گے xn+1 minus xn, جو xn کا اوپر ہم نے ویلیو نکالا دیٹس n lambda d by small d, اور یہ xn minus xn+1 جو نیکسٹ جو فرنج ہوگا اس کے ساتھ جب ان کے بیچ میں جو ڈفرینس ہوگی دیٹ ول کمز آؤٹ lambda d by d. سو اس میں جو ہے آپ دیکھو فرنج ویڈتھ ڈپینڈ کرتا ہے ویو لینتھ آف دا مونوکرومیٹک لائٹ, ڈسٹینس بٹوین دا سلٹ اینڈ دا اسکرین, اور ساتھ ہی ساتھ جو سلٹس کی جو ڈسٹینس جو ہے وہ اس پہ ڈپینڈ کرے گا. تو اس میں ساتھ ہی ساتھ دیکھا گیا ہے کہ جب ہمارے پاس جو پوائنٹ پی ہے تو اس پلین میں XY پلین میں دیکھیں گے تو جب وہاں پر جو ہے اگر یہ اس کا ویلیو کانسٹنٹ ہوگا, زیرو کے ان پاور ڈفرینس جو ہوگی دیٹ ول بی ایکول ٹو سم کانسٹنٹ ویلیو آ جائے گا, دیٹ S2P minus S1P. تو اس کیس میں جو ہے ہمارے پاس جو پیٹرن دیٹ ول بی فرنجز کا جو پیٹرن بنے گا وہ ہائپربولا ہوگا. ادروائز اگر ہم سپوز کریں گے کہ ڈسٹینس جو ہے D از ویری لارج ایز کمپیئر ٹو دا فرنج وڈتھ, تو اس وقت جو ہمارے پاس فرنجز جو بنیں گے اس اسکرین پر دیٹ ول بی اسٹریٹ. اگر ہم سپوز کرتے ہیں کہ جو ہمارے پاس اس ڈبل سلٹ ایکسپیریمنٹ میں جو ہمارا جو سینٹرل جو اس کا ہول کے ساتھ جو دیٹ از ناٹ پرپینڈیکولر بائی سیکٹر, اس پہ نہیں ہے, سلٹس پر جو نہیں ہے اسکرین کے ساتھ, اسکرین ڈسٹینس بٹوین سلٹس اور جو ہے جس جو سینٹرل پوائنٹ ہے دے آر ناٹ ان پرپینڈیکولر بائی سیکٹر ٹو ایچ ادر. تو اس وقت اگر اس اسٹیج میں نہیں ہوگا تو اس وقت ہم کہہ سکتے ہیں لیٹ اس سپوز کہ اینگل فائی ان کے بیچ میں جو ہے اس میں ویریشن آ رہی ہے. تو اس وقت کیا ہوگا کہ جو یہاں پر سینٹرل فیس سے جو ڈسٹینس چینج ہوگی دیٹ ول بی -5, دوسرے سائڈ پہ جو ڈسٹینس چینج ہوگی ویریشن آف اینگل دیٹ ول بی -5. اور جو ہے اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ سورس جو یا مڈ پوائنٹ جو ہوگا بیچ میں سپوز کیو ہے اور جو پوائنٹ او ہے اسکرین کا وہ تب بھی سینٹرل اسٹریٹ لائن میں رہیں گے, ان کی جو ڈسٹینس ہے وہ چینج نہیں ہوگی. سو یہ آج کا ٹاپک تھا, ہوپ آپ کو سمجھ آئے گا. تھینکس.